40,000 پاکستانی کہاں غائب ہو گئے؟ ایران، عراق اور شام جیسے مقدس ملکوں میں جانے والے زائرین نہ واپسی، نہ رابطہ، نہ ریکارڈ۔ کیا یہ لوگ واقعی لاپتہ ہوئے یا خود وہیں سیٹل ہو گئے یا کسی اور ملک میں روزگار کی تلاش میں نکل گئے؟ وفاقی وزیر مذہبی امور کا ہوش اڑا دینے والے انکشاف پر مبنی آج کی یہ خصوصی رپورٹ۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستانی زائرین کی بڑی تعداد ایسی ہے جس کا کوئی سرکاری ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے۔ ایرانی، عراقی اور شامی حکومتیں بھی اب سوال کر رہی ہیں کہ یہ پاکستانی آخر گئے تو گئے کہاں؟ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک سے آنے والے زائرین کے ساتھ؟ کیا یہ ریاست کی غفلت تھی یا عوام کی مجبوری یا کسی منظم نیٹ ورک کا کھیل؟ زیارت کے نام پر اسمگلنگ یا غیر قانونی ہجرت۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے انکشاف کیا کہ 40,000 پاکستانی ایران، عراق اور شام جا کر غائب ہو چکے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے بتایا کہ تقریباً 40,000 پاکستانی زائرین عراق، شام اور ایران جا کر یا تو وہیں رک گئے ہیں یا مکمل طور پر لاپتہ ہو چکے ہیں، جن کا کوئی سرکاری ریکارڈ دستیاب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سنگین صورتحال کے پیش نظر روایتی سالار سسٹم کو ختم کر کے ایک نیا منظم اور کمپیوٹرائز نظام متعارف کروا دیا گیا ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ وزیر مذہبی امور نے بتایا کہ زیارت مقدسہ کے لیے اب صرف وہی کمپنیاں اہل ہوں گی جو رجسٹر ہوں گی اور سرکاری شرائط پر پورا اتریں گی۔ انہوں نے زیارت گروپ آرگنائزرز کے سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تاکہ زائرین کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور سفری انتظامات میں شفافیت بھی پیدا ہو۔ انہوں نے کہا کہ تینوں ممالک ایران، عراق اور شام نے باقاعدہ طور پر پاکستان سے اس مسئلے پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستانی زائرین کی بڑی تعداد ایسی ہے جو وہاں جا کر لاپتہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وزارت نے فیصلہ کیا کہ زائرین اب صرف مخصوص رجسٹرڈ گروپ آپریٹرز کے ذریعے ہی سفر کر سکیں گے تاکہ ان کا مکمل ریکارڈ دستیاب ہو اور ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے۔ پریس کانفرنس کے دوران سردار یوسف نے نجی حج اسکیم میں درپیش مشکلات پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال 63,000 افراد مکمل ادائیگیاں نہ کرنے کے باعث حج پر روانہ نہیں ہو سکے۔ تاہم انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے مکمل ادائیگی کر دی ہے، خواہ وہ سرکاری اسکیم میں ہو یا نجی، اسے ضرور حجاز سے مقدس بھیجا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے بتایا کہ آئندہ سال کے لیے اب تک 4,56,000 سے زائد حج درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جبکہ پاکستان کا کوٹا صرف 1,79,210 ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوٹا کی تقسیم سرکاری اور نجی اسکیموں میں کیسے ہوگی، اس کا فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی، جو مکمل شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ صحافی کی جانب سے سوال اٹھایا گیا کہ جب چھوٹی کمپنیاں اور کم آمدنی والے سالار نئی شرائط پوری نہیں کر سکیں گے تو کیا یہ نظام کسی مخصوص طبقے یا مافیا کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ اس پر سردار یوسف صاحب نے کہا تھا کہ تمام پرانی کمپنیوں اور سالاروں کو نئے نظام میں درخواست دینے کا موقع دیا گیا ہے اور صرف وہی ادارے اہل قرار پائیں گے جو تمام تقاضوں پر پورے اترتے ہوں گے۔ وزارت مذہبی امور نے تمام رجسٹرڈ کمپنیوں سے دستاویزات طلب کر لی ہیں اور اس وقت زائرین کی رہائش، سفری سہولتوں اور سیکیورٹی کے حوالے سے نئے قواعد و ضوابط تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ ماضی کی کوتاہیوں دہرانے سے بچا جا سکے اور زائرین کو محفوظ، منظم اور باعتماد سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ جب 40,000 پاکستانی زائرین کا کوئی سراغ نہ مل سکا تو یہ سوال صرف حکومت سے نہیں، عوام سے بھی ہے۔ کیا کچھ لوگ واقعی لاپتہ ہو چکے ہیں یا انہوں نے حالات سے مجبور ہو کر روزگار کی تلاش میں غیر قانونی رستے اپنا لیے ہیں یا پھر زیارت کی آڑ میں انہیں کسی نیٹ ورک نے استعمال کر لیا؟ حکومت نے کمپیوٹرائز نظام، رجسٹر کمپنیوں اور سخت نگرانی کا اعلان تو کر دیا، مگر اصل سوال یہ ہے، کیا یہ قدم شفافیت کے لیے ہے یا کنٹرول اور مفاد کے لیے؟ یاد رکھیں، یہ صرف 40 افراد نہیں، یہ 40,000 خاندانوں کی خاموش چیخیں ہیں۔ اب اپنے ناظرین سے بھی ایک سوال کرتا چلوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ زیارت کے نام پر کچھ لوگ خود واپس نہیں آتے یا انہیں واپس آنے ہی نہیں دیا جاتا؟ کیا یہ مذہبی سفر ہے یا مجبوری کی ہجرت؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔